ہندوستان نے ہمارے مساجد کو نشانہ بنایا ہے، مدارس کو نشانہ بنایا ہے، اور میں پورے ایوان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کی دفاع میں صف اول پر پہلے مورچے میں اگر کوئی لڑ رہا ہے یا لڑنے کا عزم رکھتا ہے تو وہ آپ کے دینی مدرسے کا نوجوان ہے، جو بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتا ہے، حکومت پاکستان کے دباؤ میں بھی رہتا ہے۔ میں یہ تجویز کروں گا کہ اس تصادم کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، اور مدارس کے حوالے سے جو کمٹمنٹس آپ نے کی ہے، جو قانون سازی آپ نے کی ہے، میری گفتگو کو محض سیاسی بات نہ سمجھی جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں یہ ایک سنجیدہ سوال ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، آپ نے بھی اس کو طے کرنا ہے، گورنمنٹ نے بھی اس کو طے کرنا ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ اگر میں ملکی مفاد میں اور ملک کی دفاع میں آپ کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہوں تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تعاون وہ دو طرفہ معاونت کا نام ہے، یک طرفہ معاونت کا نام نہیں ہے۔ ہم اپنے تعاون اور شانہ بشانہ لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، پتہ نہیں آپ دینی مدارس کو کب اپنے پاکستانی سمجھیں گے اور کب پاکستانی کے طور پر آپ ان کے ساتھ روش اختیار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھارتی جارحیت پر سخت رد عمل۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج قومی اسمبلی میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 11 مئی کو پشاور میں ملین مارچ اور 15 مئی کو کوئٹہ میں ملین مارچ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جہاں پاکستانی عوام اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی موقف کو عالمی سطح پر اجاگر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کی جانب سے نوجوانوں کو شہری دفاع کے لیے نام لکھوانے کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت کا شعبہ انصار الاسلام اس مقصد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ خدا نخواستہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں انصار الاسلام متاثرہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے فوری طور پر پہنچے گی، انہیں طبی امداد فراہم کرے گی اور ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے ہندوستان کی جانب سے مساجد اور مدارس کو نشانہ بنانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس کے نوجوان پاکستان کے دفاع کے لیے صف اول میں لڑنے کا عزم رکھتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مدارس کے حوالے سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے اور دینی مدارس کو قومی ادارے تسلیم کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملک میں ایک مضبوط قومی بیانیے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کو مذاق سمجھنے والوں اور فوج پر ناپسندیدہ تبصرے کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے حکومت سے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر خصوصی توجہ دینے اور فوج کو بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے یہ بھی واضح کرنے کا مطالبہ کیا کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں کس سمت جاری ہیں اور وہ اس حوالے سے قوم کو کس حد تک مطمئن کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ارض مقدس میں ناجائز ریاست کی جارحیت اور عام شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز ریاست سے فراہم کردہ اسلحہ آج بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے یہود و ہنود کے اتحاد کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملکی دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے اور قوم کو متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ملک میں اختلافات موجود ہیں لیکن ملک کی وحدت کے لیے پوری قوم ایک صف میں کھڑی ہے۔ بعد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ بھارت سے جنگ کی حکمت عملی بنانا فوج کا کام ہے اور یہ پاک فوج پر چھوڑ دی جائے۔ انہوں نے فوج پر تنقید کرنے والوں کو حب الوطنی مشکوک کرنے والا قرار دیا اور کہا کہ فوج پر تنقید ان کے حوصلوں کو توڑنے کا سبب بنتی ہے، جس سے ملک رسک پر چلا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماشاءاللہ قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور بھارت کے فتوحات کے دعوے جھوٹے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی برقرار نہیں رہ سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاک فوج کی کارکردگی کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ملک کے ساتھ مخلص نظر آئی۔ رافیل جہاز گرائے جانے پر فرانس کی تشویش کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کی بہادری سے قوم کو حوصلہ مل رہا ہے۔ انہوں نے قوم سے فوج کی پشت پر کھڑے ہونے کی اپیل کی اور کہا کہ جنگ میں اسلحہ نہیں، حوصلہ لڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھارت اور ناجائز ریاست کے گٹھ جوڑ کو واضح قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب ناجائز ریاست نے غیر زحا پر سویلین
آبادی کو نشانہ بنایا تو بندر موزی نے اس کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے بھارت میں قومی یکجہتی نہ ہونے اور پاکستان میں قومی یکجہتی موجود ہونے کا ذکر کیا۔ ایٹمی جنگ کو دونوں ملکوں کی بربادی قرار دیتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ اسلام میں بزدلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے پہلگام واقعہ پر عالمی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے اس واقعے کی تحقیقات کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کے خطہ میں کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ ابھی اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہا اور بڑی طاقتوں کا اپنی پوزیشن واضح نہ کرنا ریاستی دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ انہوں نے امریکہ پر فلسطینیوں کے قتل عام میں ناجائز ریاست کا ساتھ دینے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس وقت تک پاکستان کو جگہ جگہ فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔